ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں اس وقت اسپیشلی جب ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمی کی وجہ سے کمی محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج ایسے ہی دو بہن بھائی موجود ہیں، علی اینڈ فضا، جو خان فوڈز کے ڈائریکٹر ہیں. سیریسلی اٹس اے بگ تھنگ کہ ایک ایسے جگہ کو چلانا، ایک ایسے ادارے کو چلانا جو کھانے سے ریلیٹڈ ہے، اور ساتھ ساتھ فضا جو ہمارے ساتھ شیف بھی موجود ہیں. ہم دونوں سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم علی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. تھینک یو سو مچ. اینڈ السلام علیکم فضا، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. فضا نے ابھی بھی بتایا ہمیں کہ جب ان کی بنائی تھی جس زمانے میں، اس زمانے میں یہ میرا اور فرح جہاں زیب کا شو بھی دیکھتی تھی، کچن کوئین، اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی فضا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو بھی امیجن کرواتی کہ میں کیسی ہوں. نہیں، آپ بہت پیاری ہیں. تھینک یو سو مچ. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بہت اچھی شیف ہیں. ہمیں اس ٹائم پہ تو آپ بہت چھوٹی سی ہوں گی. اس ٹائم تو میرا شوق شروع ہوا تھا. اچھا، کیا عمر ہوگی؟ سوری میں عمر تو سے پوچھ رہی ہوں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ وہ ہم شو کرتے تھے. 16-17 سال ہوگی شاید، اتنی ہی ہوگی. اچھا، یو ور ویری ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن کوکنگ کا شوق اس وقت سے تھا. جی بہت بہت اچھے. اب آپ جو ہیں شیف ہیں پراپر. بالکل. اور آپ کھانے خود بنا رہی ہیں؟ بالکل خود بناتی ہوں. اور ریسیپیز بھی اپنی کریٹ کرتی ہیں؟ ریسیپیز بھی اپنی. اچھا، میں خاص کے بارے میں ضرور جانوں گی. یہ خاص فوڈز ایکچولی ہے کیا؟ علی ذرا آپ یہ بتائیے گا. اوکے، سو خاص فوڈز از اے سوشل انٹرپرائز جس میں ہم 3 طریقے سے کام کرتے ہیں. ایک جس کے لیے ہم بہت زیادہ مشہور ہیں، وچ از کالڈ ڈائننگ ان دا ڈارک. اور یہ گلوبل کانسیپٹ ہے ڈائننگ ان دا ڈارک کا، لیکن پاکستان میں اس کو خاص فوڈز کر رہے ہیں. اور ڈائننگ ان دا ڈارک میں یہ ہوتا ہے کہ وی انوائٹ پیپل، ہم ان کو ڈارک انوائرمنٹ میں بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کھانا سرو کرتے ہیں. اور وہ جو کھانا ان کو کھانا ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ ان کو بلائنڈ فولڈیڈ یا ڈارک انوائرمنٹ میں کھانا ہوتا ہے بغیر دیکھیں. اچھا. تو یہ ہم کمپنیز کے ساتھ کرتے ہیں، کارپوریٹس کے ساتھ کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ لوگوں کی اویئرنیس کر سکیں. جو دوسرے طریقے سے ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا کلاؤڈ کچن ہے، جس کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ فوڈ، جیسے فضا ہیں، فضا کے ساتھ ان کی ٹیم ہے، ان کو وہ شیفس ہوتے ہیں ویژولی امپیئرڈ، اور وہ ڈفرینٹ کمپنیز میں، آرگنائزیشنس میں فوڈ سپلائی کرتے ہیں. اور جو تیسرا ہمارا بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے وہ ہے وی ٹرینڈ ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ شیف. یعنی ہم وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ان کو ٹرین کرتے ہیں سو دیٹ دے بیکم شیف، انڈیپینڈنٹلی کوکنگ کریں. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے خاص فوڈس کے ایکو سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے ہوم شیف بن جاتے ہیں. اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ڈائننگ ان دا ڈارک ہو یا ہمارے کوئی اور ایونٹس ہوں، تو ہم پھر ان سے آرڈر دیتے ہیں اور ان کا بنا ہوا کھانا جو ہے وہ پھر پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں جو ہے وہ ہم سرو کروا رہے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ وی ڈو. تو اس میں جو شیفs جو آپ مطلب جن کو آپ لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں، اس میں وہ بلائنڈ ہیں؟ جی وہ کمپلیٹلی بلائنڈ. اس کے علاوہ کوئی اور بھی مطلب جو بلائنڈ نہ بھی ہوں ان کو بھی آپ لوگ سکھاتے ہیں یا نہیں، یا صرف بلائنڈ ہی ہونا ضروری ہے؟ اوکے، سو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو بلائنڈ لوگوں کے سبلنگس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم ان کو سکھا دیتے ہیں. بٹ یہ ٹریننگ جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈلی بلائنڈ لوگوں کے لیے، بیکاز عام لوگوں کے لیے جو دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو پرسن ود ڈسیبلٹی یا ویژولی امپیئرڈ یا دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے اس طرح کی ٹریننگ اپرچونیٹی نہیں ہے. جیسے ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے، فضا نے سیلف لرننگ کے تھرو آپ لوگوں کو دیکھ کے سیکھا ہے. لیکن اگر ہم چاہیں نا کہ مطلب اب تو چلو ٹھیک ہے، میں 10-15 سال پہلے، اب تو بہت اویئر ہو گئے لوگ. اگر میں جاتی کسی انسٹیٹیوٹ میں تو وہ کہتے کہ آپ کیسے سیکھ سکتی ہیں. ابھی بھی بہت بڑے بڑے شیفس ہیں جن سے اگر میں بات کروں تو وہ مطلب ان کے کہتے ہیں ہمارے دماغ میں ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں جو ہم آپ کو سکھا سکیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آن لائن تو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا. تو میں نے جتنے بھی کوکنگ شوز سے ہی سیکھا ہے. باقی جو میری پریویس لرننگ تھی، جو میری میموری تھی، جو جب مجھے نظر آتا تھا، اس کو مکس کر کے، اور نیکسٹ جو میرے نئے ایکسپیرینس تھی ان کو مکس کر کے پھر میں نے سیکھا. کیونکہ جب مجھے نظر آتا تھا، جب میں نے چھری کا استعمال مجھے آ گیا تھا، اسٹوو کا استعمال مجھے آ گیا تھا، کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے نائف کو، اسٹوو کو، تو یہ کریٹیکل چیزیں تھیں، یہ مجھے آ گئی تھی. اس کے بعد باقی چیزیں تو پھر آپ کی ریسیپیز، میتھڈ، وہ سیکھنا بہت مشکل نہیں ہوتا. تو وہ سارے اسکلز، لیکن اگر میں انتظار کرتی رہتی کہ کوئی انسٹیٹیوٹ مجھے سکھائے گا تو شاید آج میں بیٹھی بھی ہوتی. چلیے، یہ ایک بات آپ نے پازیٹیو بتائی میڈیا کی
کہ آپ نے میڈیا کے ذریعے جو ہے کم از کم سٹیپس چیزیں کوکنگ آپ نے سیکھا. لیکن ایک اور چیز جو آپ لوگ اور پازیٹیو کر رہے ہیں وہ یہ کہ کئی لوگ ایسے ہیں کیونکہ اس وقت تو آپ کی بنائی تھی. تھوڑا سا ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بیسکلی آپ کی بنائی جو ہے دونوں بہن بھائیوں کی وہ اس لیے چلی گئی کہ یہ جینیٹک ہے, اور جینیٹک مطلب خاندانی ہوتا ہے. آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا, کیا ہوتا ہے؟ جینیٹک ڈیزیز کالڈ ریٹینائٹس پگمنٹوزا, اور یہ دنیا بھر کی کافی کامن ڈیزیز ہے جو کہ بلائنڈنیس کی ون آف دا بگیسٹ کاز کہ وہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا کی وجہ سے ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں. سو میری اور فضا کی اپنی اپنی جرنی ہے. فضا 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہو گئی تھی, میں 10 سال کی عمر میں کمپلیٹلی بلائنڈ ہو گیا تھا. اس سے پہلے ہم لوگ پارشلی تھے, اور وہ ایک سفر تھا کہ آہستہ آہستہ گریجولی آئی سائڈ آپ کی ویک ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی یہ زیادہ کامن ہے ریٹینائٹس پگمنٹوزا, اور دنیا بھر میں بھی کافی کامن ڈیزیز ہے. اوکے. اور یہ کہ اس کا ابھی علاج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمت بالکل نہیں ہاری, اور انہوں نے اس چیز کے باوجود کہ بنائی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اپنا پورا کاروبار شروع کیا, اور وہ لوگ جو بنائی سے محروم ہیں ان کو انہوں نے سکھایا بھی. اچھا شیف ایز اے کوکنگ, اچھا جیسا آپ لوگ کو پہلے اسپیشلی میں فضا کو کہوں گی, فضا آپ نے تو پہلے جو ہے دیکھا ہوا تھا سب چیزیں, آپ نے اس طرح سے سیکھا, لیکن اب آپ لوگ کے پاس آتے ہوں گے وہ لوگ جو بالکل جن کو نظر نہیں آتا, جنہوں نے مطلب چھری بھی نہیں پکڑی ہوگی, جن کو مسالوں کا بھی نہیں پتا ہوگا, بالکل ان کو سکھانا جو ہے ان کو اس کوائٹ چیلنجنگ. ہاں, کیونکہ اب میرے پاس سارے ایکسپیرینسز ہیں دونوں طرح کے, تو میں نے تو سیکھا ہے نا جتن کر کے, ایکسپیرینس کر کے. اب میں سیکھ چکی ہوں, اب مجھے ساری ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز پتہ ہیں, تو مجھے ان کو سکھانا آسان ہے. مجھے پتہ ہے کہ کون سے سینس ہیں, ہم اپنے ریمیننگ سینسز یوز کرتے ہیں. جیسے ساؤنڈ, آئل گرم ہو گیا, ساؤنڈ کی آواز آئی, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی انگریڈینٹس ڈالا, اس میں خوشبو آئی, لہسن جیسے فرائی ہوا, خوشبو آئی, ہمیں آئیڈیا ہو گیا. اب ہم نے اس میں کوئی میٹ ڈالنا ہے یا کوئی چیز ڈالنی ہے, وہ ہم نے ڈالی, پھر اسپون کی مدد سے ہم نے دیکھا ٹیکسچر چینج ہو گیا, پھر ہم نے نیکسٹ انگریڈینٹس ڈالنے, پھر اس کی خوشبو بھی آپ کو بتا رہی ہوتی کہ یہ کس اسٹیج پہ پہنچ گیا. تو یہ ساری چیزیں میں تو اب سیکھ چکی ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو میں ان کو بجائے کہ وہ اسٹرگل کریں, ان کو اپنے سارے ایکسپیرینسز ٹرانسفر کر دیتی ہوں. اور الحمدللہ ہمارے ابھی ریسنٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی کیٹرنگ اسٹارٹ کی ہے, وہ لوگ فروزن فوڈ کا کام کریں. چھوٹے چھوٹے بچے میٹرک فرسٹ ایئر کے, اتنا خوشی ہوتی ہے جب وہ مطلب سیکھ چکے ہیں اور وہ آگے بھی اپنا کام اسٹارٹ کر چکے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم لوگ کو. نہیں, دس از ریئلی گڈ. یہ جو آپ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے, اور کسی کو کہتے ہیں نا ہنر سکھا دینا اس کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے کہ وہ آگے اپنا کام خود کر سکے, یہ میں کہتی ہوں ایک تو صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کو ایبلٹی دے رہے ہیں, کسی کو آپ ہنر دے رہے ہیں, کسی کو آپ طاقت دے رہے ہیں. تو دس از ایکچولی دا پاور یو آر گیونگ ٹو دا پیپل ہو کانٹ ایون سی. تو ان کے لیے جو اسپیشلی جو بلائنڈ ہیں, جو نہیں دیکھ سکتے ہیں, ان کو آپ بہت بڑی پاور دے رہے ہیں. اور یہ سلسلہ بتائیے گا, اس میں جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو کیا کیا اپرچونیٹیز ملتی ہیں؟ گھر کے لیے تو چلے صحیح ہے, وہ اپنا خود کوکنگ کر سکتے ہیں, پروفیشنلی پھر وہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اوکے, سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرین کر دیتے ہیں تو ایک آپشن ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ہوم شیف اسٹارٹ کر دیں, رائٹ. اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی آپ کو پتہ ہے جہاں سے آپ جس پہ رجسٹر ہو کے آپ فوڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہو گیا. دوسرا, خاص فوڈس اپنے جو المنائز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, ہم ان کو کلائنٹس لا کے دیتے ہیں سو دیٹ دے کین اپنے آرڈرز دے سکیں. تیسرا جو ہم نے بات کی, جو ڈائننگ ان دا ڈارک, جو کارپوریٹس ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے, اس میں ہم ان کو انگیج کرتے ہیں, اور جو فوڈ ڈائننگ ان دا ڈارک میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ فضا کا بھی ہوتا ہے, اور ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ کلائنٹس, کیونکہ لارج اماؤنٹ میں فوڈ ایک دو بندے کے بنانے کا کام نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ ٹیم بلڈنگ کے ذریعے, ٹیم کے ذریعے وہ ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انڈیپینڈنٹ اسکل ان کی پرسنل لائف میں بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اکنامکلی بھی امپاور ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ بھی کہ ایج گروپ کے حوالے سے کہ ایج گروپ کیا ہوتا ہے جو سیکھنے آتے ہیں؟ اوکے, سو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینی بڈی جو کہ سیکھنے کی تعلق ہے, چاہے وہ میٹرک کلاس کا بچہ یا بچی ہو جس کو سیکھنا ہے. سینسیبل جتنے بچے ہو جاتے ہیں نا, جو میچور تھوڑے سے سینسیبل ہو جاتے ہیں, جنہیں چھری اور اسٹوو کو مینیج کرنا آ جاتا ہے نا, مطلب بہت چھوٹے بھی نہیں ہوں لیکن تھوڑے سینسیبل میٹرک کے بچے ہم لے لیتے ہیں. دیر از نو ایج ریسٹرکشن. اڈلٹ ہونے چاہیے, ان کو سینس ہونا چاہیے, اور وہ سیکھنے کی لگن. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا,
وہ سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. تو جو سیکھنے کی لگن ہے وہ آتے ہیں اور ہم ان کو پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ہے کہ ان کو ایک موقع بھی ملتا ہے کہ وہ سیکھتے بھی ہیں, کام کا بھی موقع ملتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ آگے انسان کو نا ایک طاقت مل جاتی ہے, موٹیویشن مل جاتی ہے. فضا, سب سے اچھا کیا بناتی ہو کھانے میں؟ بیف بریانی اچھی بناتی ہوں, چکن کڑھائی اچھی بناتی ہوں, چائنیز اچھی بناتی ہوں, لیمن چکن اچھی بناتی ہوں. سبھی کھانا اچھا بناتا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا, میں پوچھتی ہوں ذرا علی سے, علی کیسا کھانا بناتی ہیں؟ آئی تھنک کھانا بہت زبردست ہوتا ہے, خاص طور پہ ان کی کوئلہ کڑھائی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. کڑھائی پہ بڑا فوکس ہو رہا ہے, اس کا مطلب بہت ہی زبردست ہے. اچھا, آپ کا اپنا ریسٹورینٹ ہے نا؟ اچھا, اٹس ناٹ اے ریسٹورینٹ, بلکہ ہم اس ایکسپیرینس کو آرگنائزیشن, دیکھیں جب ریسٹورینٹ ہوتا ہے نا وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے کہ ایک علاقے تک. تو ہم جیسے میں نے کہا کہ ڈائننگ ان دا ڈارک ہم کارپوریٹس میں لے کے جاتے ہیں آرگنائزیشنس پہ. پلس ہمارا جو ٹریننگ سینٹر, جو ہمارا آفس ہے, وہاں پہ وی اوکیجنلی سرو فوڈ. ادروائز ہم اس کو تھرو ہوم شیف ہم فوڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن ملتا ہے؟ آن لائن کس نام سے ہوگا؟ اٹس خاص فوڈس. آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہماری خاص فوڈس, خاص یعنی اسپیشل, اور فوڈس مطلب جو ہے فوڈ, تو اس لیے ہم نے اس کا نام بھی خاص ہی رکھا ہے بیکاز اس کو خاص لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ ریڈی میڈ بھی دیتے ہیں, ملتا ہے؟ سو وی ہیو ریڈی میڈ آپشن میں ہمارے پاس ایک تو ہم فوڈ اس ٹائم پہ فریش آپ کو فوڈ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو فروزن فوڈ آپشن کہ آپ فروزن فوڈ لے جائیں اور اپنی مرضی سے, اپنے کنوینئنٹ کے حساب سے اس کو فرائی کریں اور جو ہے وہ چیزیں لے کے جائیں. اس کے علاوہ وی آر اباؤٹ ٹو لانچ سم پروڈکٹس جو کہ آپ اس کو, چاہے وہ مسالہ جات ہوں یا اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہماری پروڈکٹ ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, R&D چل رہا ہے, اور ویری سون ہم اس طرح کے پروڈکٹ بھی لانچ کر دیں گے جو کہ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس گریٹ اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. آگے فیوچر کے لیے بھی آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے, اور یہاں پہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو ان کا ساتھ ضروری ہے, کیونکہ آپ نے ان کا ساتھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کی ہیلپ نہیں بلکہ ان کے بزنس میں آگے بڑھنے میں مدد کی ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو شو میں تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک اپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.